الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی، برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی، محرم کا انتظار تھا۔ عشرہ شروع ہوا اور کس تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ آج شب عاشور آ گئی۔ جن لوگوں کا ایک وجودی رشتہ ہوتا ہے، ان کے لیے صبر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال ہم صبر کرنے پر بھی مأمور ہیں۔ من جملہ اور فرائض، من جملہ اور واجبات، صبر بھی ایک فریضہ ہے، صبر بھی ایک واجب ہے۔ صبر بھی ایک عبادت ہے۔ سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ سلسلہ گفتگو کا عنوان تھا حقیقت اور حسین، اور اس عنوان کے لیے جس متن قرآنی کا انتخاب کیا گیا تھا وہ تھا سورہ اخلاص، سورہ توحید۔ میں اپنے طالب علمانہ اسلوب میں گفتگو کرتا رہا، اور ابھی تک میں نے سورہ کا ترجمہ بھی نہیں کیا۔ بہت سے مطالب آپ یہ سمجھیں کہ صرف فہرست وار عرض کر دیے ہیں، جیسے فہرست سنائی جاتی ہے۔
میں نے ایک فہرست سنائی ہے اور وہ بھی ادھوری، ناقص۔ قرآن مجید کا کوئی بھی مقام پیش نظر رکھا جائے، جیسا کہ میں نے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آیات القرآن خزائن العلم، قرآن مجید کی آیتیں تو علم کے خزانے ہیں۔ فَكُلَّمَا فَتَحْتَ خَزَانَةً فَيَنبَغِي أَن تَنظُرَ مَا فِيهَا۔ جب بھی تم کوئی خزانہ کھولو، کسی خزانے کے دہانے تک پہنچو، تو پھر لازمی ہے، ضروری ہے تمہارے لیے کہ دیکھو اس خزانے میں کیا کیا کچھ گنج ہائے گرام آیا حق سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے ذخیرہ کر دیے ہیں۔ تو قرآن کا ہر مقام ایک خزانہ علم ہے۔ سورہ اخلاص بدرجہ اولا، جسے آپ ہر نماز میں تقریباً پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ کیا کلمات ہیں جو زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ بے پناہ سورہ ہے۔ ممکن ہو سکا تو کچھ کل کی مجلس میں خلاصے کے طور پہ عرض کروں گا، اور آج بھی جو سلسلہ گفتگو ہے، جو مطالب کل تک گزارش کیے، اس کا تتمہ عرض کروں گا۔ حقیقت اور حسین اس عنوان کا حق ادا کرنے کے لیے دو مباحث سے گزرنا بہرحال لازمی ہے۔ ایک یہ کہ ہم حقیقت کو سمجھیں، حقیقت کی تعریف کو سمجھیں، حق کی تعریف کو سمجھیں، اور دوسرے یہ کہ سمجھنے کے عمل کو سمجھیں، جہاں علم کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ اور اسی لیے لازمی طور پر میں نے علم کے مباحث چھیڑے، تھیوری آف نالج کی مشکلات کی طرف اشارے کیے۔ آپ کے سامنے میں نے گزارش کی کہ علم وجود کی طرح ذو مراتب ہے، یعنی علم کے بھی مرتبے ہیں۔ دو ضروری مطلب مختصر طور پر اس وقت عرض کروں، یعنی گویا وہ بھی اشاراتی انداز میں۔ بار بار میں نے عرض کیا، یہ ذہن انسانی کی مجبوری تھی یا ذہن انسانی کی ضرورت، کہ جب اس پوری کائنات کو سمجھنے کا مسئلہ درپیش ہوا تو پھر 10 کیٹیگریز آف بینگ کی تھیوری سامنے آئی، مقولات کی بحث سامنے آئی، اور اس میں ایک مقولہ مقولہ جوہر اور باقی 3 مقولے مقولات عرضیہ ہیں، سب اعراض ہیں۔ ایک جوہر ہے، باقی 9 اعراض ہیں۔ ایک ہے سبسٹنس، باقی 9 ایکسیڈنٹس۔ جب میں نے یہ بار بار آپ کے سامنے عرض کیا تو یہ ذہن عالی میں نہ آ جائے کہ حق سبحانہ و تعالی کو جو جستجو کی جاتی ہے، اللہ کی جو جستجو کی جاتی ہے، اسے بھی ہم انہی 10 کیٹیگریز میں کہیں تلاش کریں۔ خدا نہ خواستہ یہ ذہنوں میں نہ آ جائے، یہ ذہنوں میں نہ آ جائے۔
اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی اس سب سے بلند تر ہے۔ ہو سکتا ہے بچے نوجوان مغالطہ ہو جائے انہیں کہ اللہ جوہر ہے، نہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ کسی کیٹیگری میں محدود و منحصر نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کیٹیگریز اس عالم کے لیے ہیں، اس کائنات، اس دنیا کے لیے۔ یعنی گویا وہ دنیا، وہ عالم، وہ کائنات جو سورج کی روشنی میں روشن ہوتی ہے، جہاں تک سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے وہاں تک جو کچھ دیکھا جا سکتا ہے اسے 10 کیٹیگریز میں کلاسیفیکیشن اس کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ان 10 کیٹیگریز میں نہیں آ سکتی۔ یہ علم بھی، یہ تو بالکل ذہن میں راسخ رکھیں کہ اللہ ذات حق سبحانہ و تعالی، حقیقت الحقائق، وہ اس سے برتر ہے۔ وہ نہ جنس رکھتا ہے، نہ فصل رکھتا ہے، نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے، نہ اس کی حد ہو سکتی ہے ممکن، نہ رسم۔ اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، ڈیفینیشن اس کے لیے کوئی پرپوز نہیں کر سکتے۔ وہ اس سب سے بلند ہے، بالا تر ہے۔ جو چیز ذہن میں آ جائے وہ مفہوم بنتی ہے، معلوم بنتی ہے۔ خدا عالم ہے، ہمارے ذہن کا معلوم نہیں بن سکتا۔ خدا عین علم ہے اور عالم ہے، وہ ہمارے ذہن کا معلوم اور ہمارے ذہن کا مفہوم نہیں بن سکتا۔ جو چیز ذہن میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ناحق حضرات زحمت کرتے ہیں، ناحق زحمت کرتے ہیں، کد و کاوش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بھئی خدا تو کہتے ہی اسے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ خدا تو کہتے ہی اسے ہیں جو ہماری آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ جو سمجھ میں آ جائے گا وہ خدا نہیں ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اور یہاں پر اب ٹھہر کے ایک جملہ عرض کر دوں جو اکثر کہتا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، اس فقیر کا جملہ ہے۔ اللہ وہ حقیقت ہے، خدا وہ حقیقت ہے جس کا انکار ناممکن ہے مگر اعتراف مشکل ہے۔ اعتراف آسان نہیں ہے، اقرار آسان نہیں ہے، اعتراف آسان نہیں ہے، نہ ذہنی اعتبار سے آسان ہے، نہ عملی اعتبار سے، نہ تھیوریٹیکلی آسان ہے، نہ پریکٹیکلی آسان ہے۔ حالانکہ یہ تقسیم اعتباری ہوگی، یہ تقسیم بالکل اعتباری ہوگی، مگر دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اگر تھیوریٹیکلی اعتبار سے خدا کے اعتراف کو دیکھنا ہو تو علی کی طرف دیکھیے، اور پریکٹیکلی خدا کے اعتراف کو دیکھنا ہو تو حسین کی طرف دیکھیے۔ حالانکہ یہ معصومین علیہ السلام میں سے ہر ایک تھیوریٹیکلی بھی پریکٹیکلی بھی ہر اعتبار سے یہ اہل اللہ ہیں، یہ ارکان توحید حق ہیں، یہ خزینہ دار علوم توحید ہیں۔ خدا ہماری آپ کی سمجھ میں کب آئے گا؟ جبکہ یہ ہستیاں ہماری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔
صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں۔ اس گنبد بیدر میں، اس خاکنائے دہر میں، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم علی کو سمجھ سکتے ہیں؟ کون اتنا بڑا دل و دماغ رکھنے والا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ علی ابن ابی طالب کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں ملے گا۔ یہ سب آپ ہرگز 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 100,000 بار ہرگز اسے خطیبانہ مبالغہ نہ سمجھیے گا، اسے شاعرانہ مبالغہ نہ سمجھیے گا۔ یہ ہے سچائی۔ اور اسی طرح جب گود کے پالے علی کو نہیں سمجھ سکتے تو جس گود میں علی پلے ہیں اس محمد کو کیا سمجھ سکتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بلند رتبہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال تو یہ جو حقیقتیں اس کائنات میں نظر آتی ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے اور مختلف اشیاء، ان کے درمیان، آسمانوں و زمینوں کے درمیان جو چیزیں ہیں، ان کو 10 کیٹیگریز آف بینگ میں ایرسٹوٹل نے ارینج کر دیا سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ اس میں جو ہمارا علم ہے، ہمارا انسان کا، یہ علم ہے جس کے 5 یا 6 مراتب کی طرف کل اشارہ کیا تھا۔ میں نے کہا تھا علم کا ایک رتبہ یہ ہے کہ وہ جوہر بھی ہے، سبسٹنس بھی ہے۔ علم کا ایک مرتبہ وہ ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہے، لیکن کون سا؟ کوالٹی، کیف نفسانی۔ جب صورتیں اشیاء کی ذہن میں آتی ہیں تو وہ مقولہ کیف میں ہوتی ہیں، کوالٹی ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی بہت بڑے منطقی تھے، وہ بھی، ان کا خاص نظریہ ہے کہ علم مقولہ کیف سے نہیں بلکہ مقولہ اضافہ سے ہے، یعنی ریلیشن، ایکسیڈنٹ آف ریلیشن۔ انہیں کیا مغالطہ ہوا، کہاں مغالطہ ہوا، کچھ لوگ اسے مغالطہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ بحث ہے پوری۔ لیکن بہرحال علم کا ایک رتبہ وہ ہے جو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ریلیشن۔ ایک علم کا رتبہ وہ ہے کہ جو ایکشن ہے، اور ایک علم کا رتبہ وہ ہے جو افیکشن یا پیشن ہے۔ یہ سب فلاسفیکل ٹرمینالوجیز ہیں اور لاجک میں ہیں۔ اس کو ہمارے بلند ہمت جوان سن کے بھلا نہ دیں گے انشاءاللہ۔ اس سب پر مطالعہ کیجئے گا۔ اور جو میں نے کہا کہ اس پورے عشرے میں میں نے کچھ نہیں بیان کیا ہے، صرف فہرست سنائی ہے آپ کو۔ یہ فہرست پورے سال بھر کا ہوم ورک ہے آپ کے لیے، سال بھر کا ہوم ورک ہے۔ کسی بھی پروفیشن میں ہو آپ، تھوڑا تھوڑا روز پڑھتے رہیے، سرچ کیجئے، اور اگر مشکل درپیش ہو تو اس طالب علم سے مباحثہ بھی کرتے رہیے۔ ای میل کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے اگر آپ کا کوئی سوال آئے گا تو ضرور انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا، اگر میرے موضوع سے مربوط ہوگی بات۔ آج تیزی کے ساتھ ایک بات کی طرف اور اشارہ کر دوں اور پھر آگے بڑھوں۔ علم کی تقسیمات یا علم کے مراتب میں ایک اصطلاح اور آتی ہے جو مشترک ہے۔ دیکھیے اس سب سے فضائل جڑے ہوئے ہیں۔ یہ خیال ہے کہ میں فضیلتیں پڑھنے کے لیے مقدمے اور تمہید کے طور پر یہ مباحث پیش کرتا ہوں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں مدرسے کے مباحث لا کے آپ کو سنا دوں۔
ایک اصطلاح ہے جسے کہتے ہیں علم اجمالی، اور ایک اصطلاح ہے جسے کہتے ہیں علم تفصیلی۔ یہ اصطلاح علم اجمالی اور علم تفصیلی کی دو علموں میں بالکل متضاد معانی رکھتی ہیں۔ ایک ہے علم اصول فقہ، جورسپروڈنس، اسلامک جورسپروڈنس، بہت عظیم علم ہے۔ شوق دلاؤں گا میں کہ جوانوں کو کوشش کرنی چاہیے، خاص طور سے جن لوگوں کی فیلڈ لا ہے، چاہے وہ آپ کسی لا میں کام کر رہے ہوں، انٹرنیشنل لا میں کام کر رہے ہوں، اگر آپ نے اصول فقہ اسلامی کو اچھی طرح پڑھا تو یہ وہ علم ہے جو قانون بنانے کا ہنر سکھاتا ہے، قانون بنانے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، قانون بنانے کے لیے منطقی، علمی، فطری، حقیقی بیسس فراہم کرتا ہے۔ ہوائے نفسانی کی بنیاد پہ قانون بنانا نہیں سکھاتا، وحشی قوانین نہیں سکھاتا، یہ عقل، منطق، فطرت اور حق و حقیقت کی بنیاد پر قانون سازی کے اصول عطا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں علم اصول فقہ۔ بتائیے یہ پیغام اس منبر سے دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ دنیا آج سرگرداں ہے قانون سازی کے معاملے میں، اور غیر فطری قوانین روزانہ بنائے جا رہے ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو اور چاہے دوسرے ممالک۔ غیر فطری قوانین، وہ قوانین جنہیں جانور بھی نہیں برتتے۔ میں عرض کر رہا ہوں جنگل کے جانور بھی جن قوانین پر عمل نہیں کرتے، ان قوانین کو انسانی معاشرے میں انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ توجہ ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات محمد و آل محمد۔ اب اشارہ کافی ہے، اس سے زیادہ وضاحت میں کر نہیں سکتا ممبر پر، کہ جنگل کے جانور بھی جن قوانین پر عمل نہیں کرتے، ان کے اصل وہ قانون نہیں، اس لیے کہ خلاف فطرت ہے، نیچر کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اسے ہمارے ہاں عدالتیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، کیا سپریم ہے ماشاءاللہ، وہ اسے قانون بنا دیتے ہیں۔ اور جب شریعت کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ ٹریڈیشنل چیزیں ہیں، ان کی کوئی علمی اہمیت نہیں ہے۔ علم قانون اگر سیکھنا ہو دنیا کو تو فقہ اسلامی سے سیکھیں، اور اس کا ادعا میں نہیں کر رہا ہوں، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، خود اس ملک کے، یو کے اور امریکہ کے مختلف بڑے ہسٹورینز اور بڑے فلاسفرز اور بڑے لا میکرز نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلامک شریعہ اور اسلامک جورسپروڈنس یہ وہ ہے جس نے انسانی معاشرے میں، پوری دنیا میں انسانی معاشرے میں، ہیومن ہسٹری میں ایک لاجیکل لیگل سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں مدد دی ہے۔ تو جو چیز لاجیکل لیگل سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں مدد کر چکا ہے اسے آج ریجیکٹ کر رہے ہیں آپ، اور وہ قانون جو وحشی درندے جانوروں کے ہاں بھی رائج نہیں ہے اسے آپ انسانی معاشرے میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ یہ ہے 21ویں صدی، کالے جھوٹ کی صدی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ انسانیت کراہ رہی ہے، خدا کی قسم انسانیت کراہ رہی ہے، انسانیت کراہ رہی ہے، ضمیر انسانیت مجروح ہے، زندگی مجروح ہے، اقدار انسانی، ہیومن ویلیوز، ان میں جو شکست و ریخ کا سلسلہ جاری ہے، اب اس میں وہ عناصر، وہ ایلیمنٹس شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہے علم اصول فقہ،
ایک حوالہ دے دوں، یاد رہ جائے گا. یہی جس وقت انگریزوں کی حکومت تھی بر صغیر پر، انڈین سب کانٹیننٹ، جب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یہ سب الگ الگ نہیں ہوا تھا، جب انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا قدم وہاں پہنچا اور حکومت شروع کی، تو اس وقت جو پرانا ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم تھا اس کو سب سے پہلے انہوں نے توڑ دیا. اور کم سے کم 50 سال ایسے گزرے کہ اتنی بڑی آبادی اور اتنے بڑے ملک میں کوئی ایجوکیشن سسٹم موجود نہیں تھا سرکاری طور پر، اور جو غیر سرکاری ادارے تھے ان کو ختم کر دیا گیا تھا. 50 سال، آدھی صدی. اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 نسلیں جہالت کے محیط تاریک ظالم سائے میں پروان چڑھی. اور اس کے بعد جو ایجوکیشن سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا وہ انسانی اقدار، الہی اقدار، خود علمی اقدار یا نالج اورینٹڈ نہیں تھا، پالیٹکس اورینٹڈ تھا. جیسے آج یونیورسٹیز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ نالج مل رہی ہے یونیورسٹیز میں، وزڈم مل رہی ہے یونیورسٹیز میں. اب موضوع بالکل ہی بدل جائے گا، لیکن بہرحال یہ شبیں، یہ لمحات بہت اہم ہیں. آپ سب گوش بر آواز ہیں، اس لیے میں وہ آوازیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو آپ کی زندگی اور آپ کے معاشرے اور آپ کے مستقبل کو سنوار سکیں اور اشتباہات اور مغالطوں کو دور کر سکیں. بہرحال اس وقت جب دوبارہ ایجوکیشن سسٹم ایک بنانے کی کوشش کی گئی، جو پالیسی بنی ایجوکیشن کی، اس پالیسی میں لکھا گیا تھا ریٹن، مسلمانوں کو علم فقہ نہ پڑھاؤ، اس لیے کہ علم فقہ پڑھ کر یہ قوم محکوم نہیں بن سکتی، حکمرانی سیکھتی ہے. فقہ علم فقہ نہ پڑھاؤ. کیوں؟ آج بھی ہر طرف آپ دیکھیں گے، آپ کے معاشرے میں جگہ جگہ ایسے لوگ پلانٹ کیے جا رہے ہیں جو علماء، فقہا، فقہ، علم فقہ، فقیہ، مجتہد اس کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ صلوات پڑھتے ہوئے ذرا آگے تشریف لے آئے ممبر کی طرف. پلیز جو لوگ بالکل پیچھے بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی بالکل پیچھے والے بھی تھوڑا سا آگے ہو جائیں، اس طرف کی طرف ابھی کافی جگہ ہے. آج یہ ایک دن کی اور زحمت ہے، معذرت. تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں پلیز، اس طرف بھی. اور یہ ادھر والے جو ہے تھوڑا سا رائٹ کی طرف اگر ہو جائے، ہو جائے تو پیچھے تک لوگ چلے جائیں گے. ایک بلند صلوات بھیج دیں محمد. تو یہ بات ذہن عالی میں محفوظ رہے. آج بھی کچھ نہیں، فتوے میں اختلاف ہو جاتا ہے، یا کوئی بات، کوئی حکم فقیہ کی طرف سے آتا ہے یا مجتہد کی طرف سے آتا ہے، مرجع تقلید کی طرف سے آتا ہے، تو اس کی مخالفتیں کرتے ہیں وہ لوگ جو لفظ فقہ کو صحیح تلفظ بھی نہیں کر سکتے، لفظ فقہ کو صحیح پروناؤنس نہیں کر سکتے، فقہ لکھ نہیں سکتے. انہیں اگر کہیے کہ انگریزی رومن میں فقہ لکھ دیجئے تو انہیں معلوم نہیں کہ ایف آئی کے بعد کیو لکھیں گے یا کے لکھیں گے.
اور زیادہ صحیح اور ایکوریٹ کیا ہوگا؟ ایف کے بعد آئی لکھیں گے یا ای لکھیں گے؟ جاہل مطلق، جاہل محض، جاہل مرکب، جڑیلے جاہل، جن کا جہل کسی بھی چھری سے کٹ نہیں سکتا۔ اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ مرجع تقلید پر، ولی فقیہ پر، علماء پر، فقہاء پر، اسکالرز پر۔ کیا مرض ہے ماشاءاللہ! یہ مرض یوں ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 21ویں صدی کی ظالم سیاست پوری نیشنز کو، پورے ملکوں کو، پورے علاقوں کو تباہ کرنے کے لیے یوں ہی وائرس پھیلا دیتے ہیں۔ بیماریاں تو وہ ذہنی بیماریاں بھی تقسیم کرتے ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی۔ بہرحال تو یہ پالیسی میں ریٹن موجود ہے، جائیے برٹش لائبریری میں بیٹھ کے تحقیق فرما لیجیے۔ علم فقہ مسلمانوں کو نہ سکھاؤ، یہ ان کے نصاب تعلیم سے نکال دو، خارج کر دو، اس لیے کہ فقہ سیکھنے کے بعد یہ قوم حکمراں بن سکتی ہے، محکوم نہیں رہ سکتی۔ فقہ وہ علم ہے جو قانون سازی سکھاتا ہے، جو معاشرے کو منظم کرنا سکھاتا ہے۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے الفاظ پڑھے ہیں تب کوٹ کر رہا ہوں، کسی اخبار کی خبر کی بنیاد پر نہیں۔ تو بہرحال میں نے اشارہ کیا کہ آپ کو ذوق دلا رہا ہوں، شوق دلا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ علم اصول فقہ بھی اگر میں ممبر پر اور وہ بھی شب عاشور ذکر کر رہا ہوں تو اس لیے کہ یہ میراث حسینی ہے، یہ میراث علوی ہے، یہ میراث محمدی ہے، یہ میراث مصطفی ہے، یہ میراث قرآنی ہے۔ علم فقہ کی بنیاد کس پر ہے؟ زیادہ تر اصول فقہ، قانون بنانے کی منطق، اصول فقہ۔ تو ایک تصور علم اجمالی اور علم تفصیلی کا اصول فقہ میں ہے، اور ایک تصور علم اجمالی اور علم تفصیلی کا فلسفے اور عرفان میں ہے۔ بس گفتگو کو اپنی منزل پہ، اپنے مرکز پہ لے آیا، اپنے محور پر۔ علم کی جو اور تقسیمیں ہیں، علم کے جو مراتب ہیں، ان میں نے عرض کیا علم حضوری، علم حصولی، علم فعلی، علم انفعالی، یہ سب تقسیمات گزر گئیں۔ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ علم فعلی کی اہمیت کیا تھی۔ اگر علم فعلی ہوگا تو خارج میں آپ معلوم کو ایجاد کر سکیں گے، اپنے ذہن کے خارج میں، اس زمین پر آپ معلوم کو ایجاد کر سکیں گے۔ مجھے اس موقع پر اپنے برادر معظم مرحوم مغفور حجت الاسلام مولانا سید ذیشان ہدایتی صاحب بے اختیار یاد آ گئے اس وقت جب ہم لوگ ابتدائی کتابیں آپس میں مباحثہ کرتے تھے علم کلام کی، تو ان کا یہ جملہ تھا کہ جتنے معجزات انبیاء اور ائمہ کے ہیں، تمام معجزات صرف علم کے مظاہر ہیں، علم معصوم کے مظاہر ہیں معجزات۔ یہ معجزہ، یہ جملہ ذہن میں رہے، علم معصوم کے مظاہر ہیں سب کے سب معجزات۔ تو علم فعلی ہوگا اور نفس قوی ہوگا تو معجز نما ہوگا۔ رسول کیسے معجزے دکھاتے تھے؟ امیر المومنین علیہ السلام کیسے معجزے دکھاتے تھے؟ امام حسن، امام حسین کس طرح معجزے دکھاتے تھے؟ علم تھا، حق کا علم حضوری تھا، علم فعلی تھا، نفس پاک اور قوی تھا۔ تو فی الواقع حضرت حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے وہ ملکہ اور وہ اذن حاصل تھا کہ یہ اپنے ارادہ کن فیکونی سے جو چاہتے تھے دکھا۔ معصوم شناسی پر کام نہیں ہوا ہے جس طرح ہونا چاہیے۔
معصوم شناسی کا علم عام نہیں ہوا ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ معصوم کی پہچان کیا ہے؟ معصوم کہتے کسے ہیں؟ معصوم کیسے ہوتا ہے؟ علم اور عصمت کا رشتہ کیا ہے؟ تو یہ جو علم کی تقسیمات ہیں، علم حضوری، علم حصولی، علم فعلی، علم انفعالی، اب آج ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر دوں، علم اجمالی اور علم تفصیلی۔ علم اجمالی اور علم تفصیلی کی یہ اصطلاحیں دونوں، یہ ٹرمینالوجیز اصول فقہ میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور علم فلسفہ اور عرفان میں بھی، لیکن دونوں میں بالکل برعکس ہے۔ اصول فقہ میں علم اجمالی کا رتبہ بہت کم ہے، علم تفصیلی کا رتبہ بلند ہے۔ اصلاً علم اجمالی اصول فقہ میں بہت کم رنگ ہے، یعنی علم اجمالی اصلاً مشکل سے اس کو علم کا رتبہ قرار دے سکتے ہیں۔ اب میں مثال بھی دے دوں تاکہ بہت الجھی نہ رہے بات، حالانکہ وقت صرف ہوگا اس میں، لیکن بہرحال بالکل تشنا نہ رہے بحث۔ اصول فقہ میں علم اجمالی کسے کہتے ہیں؟ اصول فقہ میں علم اجمالی یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ یہاں پر یا کسی مسجد میں آپ تشریف لے جائیں اور اس مسجد میں وضو کے لیے 8-10 گنتی کے لوٹے رکھے ہوئے ہیں، بدھنے پرانے زمانے کے۔ مسجدوں میں کہاں ترقی ہوئی ہے ابھی اتنی، اور اس میں شبہ یہ ہو گیا کہ ان میں سے کسی ایک لوٹے میں جو پانی ہے وہ وضو کے لائق نہیں ہے، طاہر نہیں ہے۔ یہ 8 لوٹے یا 4 لوٹے جو رکھے ہیں ان میں سے کسی ایک میں، یہ علم اجمالی، یعنی ان میں سے کسی ایک میں، تفصیل نہیں معلوم کہ اس میں یا اس میں یا اس میں یا اس میں۔ مثال دے رہا ہوں، ادھوری مثال، تاکہ وقت بھی زیادہ صرف نہ ہو، اس لیے کہ اصول فقہ و فقہ کی کلاس تو ہے نہیں۔ علم تفصیلی کیا ہے؟ جب یہی اجمال دور ہو جائے، وہ تفصیل ہے، تو اصل میں وہی علم ہے۔ ہمیں علم حاصل ہو جائے کہ بھئی یہ لوٹا جو ہے، یہ ظرف جو ہے، اس میں پانی وضو کے لائق نہیں ہے، باقی سب طاہر، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن جب تک نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ یہ 4 میں سے ایک، اب اس میں بھی شبہ محصورہ اور غیر محصورہ کی بحث ہوتی ہے کہ اگر گنتی ہی کے 4 ہیں تو پھر 4 سے اجتناب لازم ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اب چونکہ نہیں معلوم تو چلیے کام چلا لیجئے کسی سے بھی، نہیں، چونکہ معلوم ہے یہ 4، ان 4 میں سے کوئی ایک بہرحال نجس ہے تو 4 سے پرہیز ضروری ہے۔ توجہ ہے؟ کیا فقہ کی لطافت ہے، کیا فقہ کی نفاست ہے، کیا فقہ کی بلندی ہے۔ جہاں بھی شبہ ہو محصور اور معلوم ہو کہ ان چند میں سے ایک بہرحال نجس ہے، وہاں ان سب سے اجتناب کیجئے۔ استفادہ اسی سے کیا جائے گا جہاں پورا یقین حاصل ہو کہ یہ مکمل طور پر طاہر ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آلہ۔ کہاں سے گفتگو گزر رہی ہے، کہاں سے گفتگو گزر رہی ہے۔ تو یہ علم اجمالی اور علم تفصیلی ہے فقہ و اصول فقہ میں۔ فقہ میں علم اجمالی اصلاً بہت کم رنگ ہے، اسے علم کہہ نہیں سکتے، شبہ ہے، اور علم تفصیلی دراصل علم ہے۔ فلسفے اور عرفان میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر فلسفے کے متن میں علم اجمالی لفظ آ جائے تو فلسفے میں علم اجمالی بلندتر ہے علم تفصیلی سے، بالکل برعکس ہے۔ اسی طرح بس ایک جملے میں آپ کا ذوق قبول کر لے گا، اسی کو تو کہتے ہیں فضائے مجلس۔
کوئی بہت لمبی چوڑی عبارت ہو، اس عبارت کو فزیکلی مختصر کرنا چاہیں، کیسے مختصر کریں گے؟ عربی کے 28 حروف ہیں، یہ سب کے سب حروف کس سے بنے ہیں؟ نقطوں سے۔ نقطوں کی ایک خاص ترتیب ہے تو الف وجود میں آ گیا، نقطوں ہی کی ایک خاص ترتیب ہے تو بے وجود میں آ گیا، نقطوں کی ایک خاص ترتیب ہے جیم وجود میں آ گیا۔ جتنے حروف ہیں وہ نقطوں کے اتصال سے بنے ہیں، اس لیے اگر تمام حروف کو سمیٹنا ہو تو ایک نقطے میں سمٹ آئیں گے۔ یہ ایک نقطہ جب اسے تفصیل کے ساتھ بڑھایا جائے گا تو پوری لوح سامنے آ جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ فقہ، علم حکمت میں، علم عرفان میں علم اجمالی کا رتبہ بلند ہے، اس لیے کہ جہاں علم اجمالی ہوگا اسی سے تفصیل وجود میں آتی چلی جائے گی۔ باقاعدہ یہ علم حکمت اسلامی میں، علم فلسفہ میں یہ چیز ثابت ہے، علم عرفان میں یہ چیز ثابت ہے کہ علم اجمالی کا رتبہ بلند ہے علم تفصیلی سے۔ چونکہ ایسا تھا اور ایسا ہے، اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ تو اس نقطے میں ہے۔ اور وہ نقطہ بھی کون ہے؟ بہت سے حضرات ہیں جو اس طرح کی روایتوں کو بیچارے قبول نہیں کر پاتے، تو اب بیچارے ہی ہیں اور کیا کہا جائے گا۔ میں ہمدردی سے کہہ رہا ہوں، تحقیر کے لیے نہیں۔ الفاظ میں کچھ نہیں ہوتا، نیتوں میں سب کچھ ہوتا ہے، نیتوں میں ہوتا ہے۔ میری نیت تحقیر یا تضحیق کی نہیں ہے، ہمدردی ہے۔ بیچارے ہیں، نہیں سمجھ میں آتی بات، نہ قرآن کے نقطے سمجھ میں آتے ہیں، نہ علی کے رتبے سمجھ میں آتے ہیں۔ پروردگار آپ کے ذوق سلیم کو اور مستحکم سے مستحکم تر فرمائے۔ تو بہرحال علم اجمالی اور علم تفصیلی کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ فقہ میں، اصول فقہ میں علم اجمالی علم تفصیلی کچھ اور ہے، فلسفے میں، حکمت میں، عرفان میں علم اجمالی اور علم تفصیلی کچھ اور ہے۔ فلسفے اور عرفان میں علم اجمالی کا رتبہ علم تفصیلی سے بلند تر ہے۔ علم اجمالی جس کے پاس ہو وہیں سے تفصیل وجود میں آتی ہے، وہیں سے تفصیل وجود میں آتی ہے، اور جہاں علم ہوتا ہے علم فعلی اور نفس قوی ہوتا ہے، وہ جو چاہے خارج میں وجود میں لا سکتا ہے۔ جو لوگ کل نہیں تھے مجلس میں، بس ایک جملے میں مثال دے کر آگے بڑھوں اور مال مجلس کی طرف لے کر آپ کو چلوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شاعر شعر کہتا ہے، یہ شعر پہلے سے کہیں موجود ہوتا ہے؟ نہیں۔ آرٹسٹ کوئی آرٹ تخلیق کرتا ہے،
پینٹر، نقاش، مصور، آرٹسٹ کوئی پینٹنگ بناتا ہے، کوئی تصویر بناتا ہے، کوئی نقش بناتا ہے، کوئی مرقع تخلیق کرتا ہے، یہ کہاں کہیں ہے خارج میں؟ اور منفرد ہوتا ہے، یعنی کائنات میں دوسری اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہوتی، تبھی تو آپ اسے داد دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، ستائش کرتے ہیں۔ یہ کس بنیاد پہ بنا رہا ہے؟ اس کے پاس علم ہے، اس کی بنیاد پر بنا رہا ہے۔ تو کچھ وہ ہیں کہ جو خارج میں جو معلومات ہیں، جو آبجیکٹس خارج میں ہیں، وجود رکھتے ہیں فیلڈ میں، ہستی میں، زمین پر، ان کو دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ یعنی گویا کچھ وہ ہیں جو معلوم کو دیکھ کر علم کی تصویر اتارتے ہیں، جو تصویر اتارتے ہیں اسی کو علم سمجھتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کے پاس علم ہے، اس کی بنیاد پر وہ چیزیں تخلیق کرتے ہیں۔ دونوں کیا ایک ہی رتبے میں؟ یہ دونوں ایک رتبے میں نہیں ہیں۔ ایک وہ جو خارج سے معلوم کے ذریعے سے علم حاصل کرے، اور ایک وہ جس کے علم کے ذریعے سے معلوم وجود میں آئے۔ یہ دونوں ایک رتبے میں نہیں ہو سکتے۔ اور مسلمان دعویٰ کرتا ہے محمد ہمارے جیسے تھے، انبیاء ہمارے جیسے تھے، معصومین ہمارے جیسے تھے۔ اور ہمارے اب کہاں کہاں سے گفتگو گزر رہی ہے۔ تو جہاں علم ہوتا ہے اور خدا داد علم ہو، ابھی تو اس علم کی بات ہی نہیں ہوئی جسے علم لدنی کہتے ہیں، علم حضوری، علم حصولی، علم لدنی۔ علم لدنی یہ مرتبہ اب وقت نہیں ہے کہ میں عرض کر سکوں، لیکن علم لدنی یہ اصطلاح خاص قرآنی اصطلاح ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جن کو اللہ نے علم لدنی دیا ہو، ان کا یہ رتبہ ہوتا ہے کہ ان کی باتیں موسیٰ جیسے نبی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی آسانی کے ساتھ۔ یہ قرآنی حقیقت ہے۔ تو اب میں عرض کروں مسلمانوں، جس کے پاس علم لدنی ہو، اگر اسے موسیٰ بھی نہ سمجھ پائیں تو علی کو تم کیسے سمجھ سکو گے؟ نہ محمد، نہ علی، نہ حسن، نہ حسین، نہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ان کا مقام علمی، ان کا مرتبہ علمی کون سمجھ سکتا ہے؟ ان کی شخصیت کا جاہ و جلال کون سمجھ سکتا ہے؟ ان کی شخصیت کا جمال و جلال کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن بہرحال آج چونکہ شب عاشور ہے، اس لیے بس چند فقرے عرض کروں گا کہ اگر حقیقت تک پہنچنا ہے اور حق تک پہنچنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ شعر میں دو ایک مرتبہ پڑھ چکا ہوں تو اس لیے چاہ نہیں رہا تھا کہ پڑھوں، لیکن شعر اتنا اچھا ہے کہ جی چاہتا ہے پڑھنے کا۔ اور وہ شعر ہے مرحوم مقبور سید نواب افسر لکھنوی کا کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، حق کا تصور، حقیقت کا تصور ہر ذہن میں ہے، ہر فرد بشر کے ذہن میں۔ ہم اس کا نام حسین رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حسین علیہ السلام میں وہ چیزیں دیکھیں کہ حسین نے اپنے وجود سے، اپنے کلمات سے اور اپنے معجزات سے
ہمیں حق کا علم حضوری عطا کیا ہے. کاش یہ جملے محفوظ رہ جائیں اور کاش اس پر بحث ہو. ایک اصول لے کے جائیے. آج انبیاء اللہ کی طرف سے آنے والی حجتیں، اللہ کی طرف سے آنے والے رہبر معجزے دکھاتے ہیں. کیوں؟ اصل معجزے کا فلسفہ یہ ہے کہ مخلوق کو خالق کا حضوری علم حاصل ہو جائے. معجزہ دیکھ کر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم حصولی نہیں ہے، وہ علم حضوری ہے، اور وہی ایمان کی بنیاد بنتا ہے. تو ہم نے سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کہ بھی معجزے تاریخ میں موجود ہیں، حدیث کے دامن میں موجود ہیں. ان لوگوں نے جنہوں نے خاص طور سے معجزات معصومین اور انبیاء کو جمع کیا ہے ان کی کتابوں میں موجود ہیں. بحث کرنے والے بحث کرتے رہیں گے، مگر جو چیزیں صحیح ہیں، ثابت ہیں، اور وہ صحیح ہیں اور ثابت ہیں. بچپن سے، جب سے آغوش زہرا میں اور آغوش مصطفیٰ میں اور آغوش مرتضیٰ میں حسین آئے، تب سے حسین کے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا. کیا عظمت ہوگی اس بچے کی جہاں نانا بھی صاحب اعجاز ہے، بابا بھی صاحب اعجاز ہے، ماں بھی صاحب اعجاز ہے، بھائی بھی صاحب اعجاز ہے. اتنے صاحب اعجاز کے ہوتے ہوئے اس کا معجزہ بھی ظاہر ہو رہا ہے. کیا عظمت ہے، کیا عظمت ہے. نانا صاحب اعجاز، بابا صاحب اعجاز، مادر گرامی صاحب اعجاز، بھائی صاحب اعجاز، ہر طرف معجز نما موجود ہیں. پھر بھی حسین کے معجزات ہیں جو نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس حسین کے حوالے سے حق اور حقیقت تک نہ پہنچیں گے تو کس کے حوالے سے پہنچیں گے؟ چاہے وہ بچپن میں فرشتوں کا آنا ہو، چاہے وہ فطرس کا آنا ہو، چاہے وہ دردائیل کا آنا ہو. جن کی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں انہیں خصوصی کلاسیں لینے کی ضرورت ہے. آج اب اس پہ بحث کی گنجائش نہیں، میں صرف حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. حسین کا بچپنا ہے، ولادت ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے اور کرامات اور برکات اور معجزات کے اظہار کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور سب سے پہلے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ زمین والوں سے پہلے آسمان والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بس حسین اس کا نام ہے. پہچان لیجئے حسین کو، پہچان لیجئے حسین ابن علی کس کا نام ہے، پہچان لیجئے حسین ابن فاطمہ کس کا نام ہے، پہچان لیجئے اس فرزند رسول کو، اس سبط وفی کو. زمین والوں سے پہلے آسمان والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ پیکر معجز نما نشو و نما پاتا ہے. حسین بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ منزل آتی ہے کہ جب ابھی فرشتوں کو صرف بالوں پر لوٹائے ہیں، لیکن ایک وہ منزل آتی ہے کہ جب حسین کا بچپن کا دوست حبیب حسین کے اشتیاق میں اپنے بالا خانے سے گر کر مر جاتا ہے، اور حسین میرے دوست حبیب کہہ کر پکارتے ہیں اور وہ جی اٹھتا ہے. یہ حسین ہے. مصطفیٰ بیٹھے ہیں اور حسین مردے کو زندہ کر رہے ہیں. یہ حسین ہے. یہ حسین آگے بڑھتے ہیں اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب کیسے کیسے مراحل آئے ہیں ذرا ضبط کر لیجئے.
جی میرا بھی چاہ رہا ہے کہ بس اب گریہ کروں، ماتم کروں، لیکن ذرا صبر کر لیجئے، اس لیے کہ پورا عشرہ گزر گیا، میں فضائل کہاں پڑھ سکا، میں تو مقدمات کی بحثیں، تمہیدی بحثیں گزارش کرتا رہا، اور وہ بھی مقصد یہ تھا تاکہ ہماری اور آپ کی فکری جہتیں روشن ہو جائیں۔ یہ حسین ہے، اور غالباً آقا حسین کی امامت کا زمانہ ہے۔ معلوم ہے کہ آقا حسین نے 7 برس آغوش نبوت میں گزارے، 30 برس اپنے بابا کے ساتھ گزارے، 10 برس اپنے بڑے بھائی امام حسن کے ساتھ گزارے۔ ہر دور میں ایک خاص خصوصیت رہی، ہر دور میں معجزے دکھائے ہیں، مگر کچھ معجزے وہ ہیں جو امام حسین نے اپنی امامت کے زمانے میں دکھائے ہیں۔ عجیب عجیب معجزے ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں گزارش کروں۔ بیماروں کو شفا دینے سے لے کر، مردوں کو زندہ کرنے سے لے کر، بچوں کو گویا کرنے تک، یہ یوسف زہرا ہے، یہ یوسف کنعان نہیں ہے، یہ یوسف یعقوب نہیں ہے، یہ یوسف مصطفیٰ ہے، یہ یوسف زہرا ہے۔ کہتے ہیں آقا ایک مرتبہ گزر رہے تھے، کچھ لوگ آ گئے، آقا بڑی مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ کہا یہ بچہ ہے، نوزائیدہ بچہ، یہ ماں ہے، یہ اس کا شوہر ہے، یہ ایک شقی شخص آ گیا ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ بیٹا میرا ہے، گھر اجڑ جائے گا، تباہی آ جائے گی، فیصلہ کیسے کیا جائے؟ کہا اچھا۔ اس خاتون سے، اس عورت سے مخاطب ہو کے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا خدا کی قسم یہ میرے شوہر کا بیٹا ہے، یہ اس کو میں جانتی بھی نہیں، اسے پہچانتی بھی نہیں، یہ الزام تراشی کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ کا لہجہ بدل گیا، کہ قبل اس کے پروردگار تجھے رسوا کرے، سچ کا اعتراف کر لے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ کہنے کے معنی کیا ہے؟ کہ حسین اس باپ کا بیٹا ہے جو میدان جنگ میں بھی سامنے آنے والوں کی پیشانی دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ قیامت تک اس کی نسل میں مومن پیدا ہونے والے ہیں یا مومن پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ اس نانا کا نواسا ہے، اور صرف نواسا نہیں ہے بلکہ اس کا روحانی، معنوی، علمی، مذہبی، دینی، الہی جانشین ہے، جس نے ممبر پر کہا تھا کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہو، اور میں تمہارے انساب سے اور اسلاف سے واقف ہوں، تمہاری پشتوں سے بھی واقف ہوں، تمہاری نسلوں سے بھی واقف ہوں قیامت تک۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کا بھی یہ دعویٰ موجود ہے تاریخ میں، ذکر کر چکا ہوں اس سے پہلے، کہ پیغمبر نے ممبر سے کہا تھا جو پوچھنا ہو پوچھ لو، اور اس کے بعد لوگ کھڑے ہوئے، فرمائیے میرے والد کا کیا نام ہے؟ کیا ذہن تھا، کیا ذہنیت تھی، کیا تہذیب تھی، کس معاشرے کے افراد تھے۔ بہرحال وہ پیغمبر کا معجزہ، وہ علی کا مرتبہ، یہ حسین ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا قبل اس کے کہ خدا تجھے رسوا کرے، اعتراف کر لے، کہا نہیں میں سچ بول رہی ہوں۔ کل میں نے کیا کہا تھا، کل یا پرسوں؟ سچ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، میں سچ بول رہی ہوں۔ سچ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جھوٹ بھی آنکھوں سے اسی طرح نظر نہیں آتا جیسے شیطان نظر نہیں آتا۔ سچ اسی طرح آنکھوں سے نظر نہیں آتا جیسے فرشتے نظر نہیں آتے، جھوٹ اسی طرح آنکھوں سے نظر نہیں آتا جیسے شیطان نظر نہیں آتا۔ لیکن بہرحال اب یہ جملہ نہیں کہوں گا۔ امام علیہ السلام نے اس عورت کو کی تنبیہ کے بعد جب وہ اپنے جھوٹ پر اڑی رہی تو اب کیا کیا؟ اس بچے کی طرف توجہ کی، اس بچے کی طرف، اور امام کے حکم سے وہ بچہ گویا ہوا۔ آپ غور فرمائیں یہ کون سی منزلت ہے؟ جو گہوارے میں، آغوش مادر میں نوزائیدہ بچے کو
گفتگو کرنے پر اور گواہی دینے پر مجبور کر دے، اور اس بچے نے فصیح و بلیغ زبان میں اعتراف کیا اور جو حقیقت حال تھی وہ بیان کی۔ اب میں پورا واقعہ ذکر نہیں کروں گا۔ مقام بیان میں یہاں پر جو شاہد ہے، جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ یہ حسین ہیں علیہ السلام، جو گہوارے میں چاہیں تو بچے کو بھی گویا کر دیں، اور اس طرح کے کتنے معجزات ہیں۔ بس جو علم الہی، قدرت الہیہ اور دیگر صفات الہیہ کا اس طرح اپنے معجزات و کرامات میں اظہار کر کے مخلوق کو خالق کا علم حضوری عطا کرے، وہی وہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے، جس کے توسل سے، جس کے توسط سے حقیقت کو سمجھا جا سکے۔ بس گفتگو تمام کر رہا ہوں، آج کی گفتگو یہیں تک، آج کی گفتگو یہیں تک۔ معصوم شناسی کا ذوق پیدا کیجئے۔ معصوم کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہمارے دین میں اور ہمارے مذہب میں عصمت کی اہمیت ہے اور معصوم سے تمسک لازم ہے؟ آج ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں جو ائمہ کی عصمت پہ بحث کرتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ عصمت کتنی بڑی حقیقت ہے اور کتنی بڑی ضرورت۔ حسین معصوم ہے، اور اسی لیے جب وقت پڑا توحید پر تو کوئی اٹھ کر سامنے نہیں آیا حسین کے علاوہ۔ اب اگرچہ یہ معجزہ تھا، لیکن معجزہ جس ضمن میں ظہور پذیر ہوا تھا وہ واقعہ کچھ اور تھا۔ لیکن اجازت دیجیے کہ میں اپنے 2 مصرے ذکر کروں۔ بہت پہلے ایک سلام کا مطلع میں نے گزارش کیا تھا میر انیس علیہ الرحمہ کی زمین میں کہ آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک۔ البتہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آغوش مادر میں کلام کرنا ذہن میں رہے، اور پھر سر مبارک حسین کا نوک نیزہ پر، اور پھر اسے سنیں کہ آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، گہوارے مسیح سے نوک سنا تلک۔ آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، گہوارے مسیح سے نوک سنا تلک۔ جو بچوں کو گہوارے میں گویا کر دے، اس کے لیے یہ شک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا سر نیزے پہ کس طرح گفتگو کر سکتا ہے۔ آپ سب کی آنکھیں نم ہیں، اس لیے کہ یہ شب عاشور ہے، قیامت کی شب ہے۔ ایک شب عاشور میں کتنے حوادث گزرے، کتنے واقعات گزرے۔ خود ان تمام واقعات پہ بالترتیب نظر ڈالیے تو خود ان واقعات کا ایک شب میں رونما ہونا حسین کے معجزات میں سے ہے۔ اور روز عاشورہ جتنے واقعات ترتیب کے ساتھ رونما ہوئے ہیں، ان تمام واقعات پر ان کی تفصیل کے ساتھ نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا یہ ممکن نہیں تھا، یہ تو معجزہ حسینی ہے۔ اب مجھ میں بھی سکت نہیں ہے کہ زیادہ دیر تک گزارش کر سکوں، بس 2-3 مناظر۔ شب عاشور، آقا حسین نے خطبہ دیا اصحاب کو جمع کر کے، اور کہا کہ دیکھو کل 10 محرم ہے، کل جمعہ ہے، کل
یہ صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے ہوں گے۔ تم چاہو تو اس رات کی تاریکی کو، پردہ شب کو اپنے لیے غنیمت سمجھو۔ تم جا سکتے ہو، میں راضی ہوں۔ تم نے اب تک جو میرا ساتھ دیا، میں خوش ہوں، میں دعا گو ہوں، میں راضی ہوں۔ میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اتار لیتا ہوں۔ اور اگر تم تنہا جاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرو تو میرے اہل بیت میں سے، بنی ہاشم کے بچوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ آقا حسین نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو اب تاریخ متفق ہے اس پر کہ سب سے پہلے جو شخصیت کھڑی ہوئی ہے وہ حضرت ابو الفضل العباس کی شخصیت۔ ابو الفضل کیا نام ہے، کیا کنیت ہے، کیا شخصیت ہے۔ ابو الفضل، حضرت ابو الفضل کھڑے ہوئے، مختصر لیکن جامع تقریر کی، جس کا لب لباب یہ تھا، آقا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں کس دن کے لیے؟ آپ کے بعد ہم جی کر کیا کریں گے؟ ایسی یادگار اور مؤثر تقریر کی جس کی گونج قیام قیامت تک باقی رہے گی۔ اس کے بعد اصحاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے، حضرت مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے، حضرت زہیر قین۔ یہ جملہ زہیر قین کا ہے جو کچھ عرصے پہلے تک دوسرے گروہ کے سمجھے جاتے تھے، لیکن جب معصوم کی معرفت حاصل ہو گئی، جب حسین علیہ السلام کو پہچان لیا، جب حسین علیہ السلام کے حوالے سے حق کو پہچان لیا، تو اب کیا فرمایا ہے؟ کہتے ہیں کہ فرزند رسول یہ ایک زندگی کیا، اگر ہم آپ کے ساتھ قتل کیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر قتل کیے جائیں، پھر ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، اسی طرح ہمیں 70 بار بھی قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ یہ زہیر قین کے جملے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس زیادہ دیر تک گفتگو کرنے کی اب سکت نہیں ہے، اور میری خواہش ہے کہ زیادہ دیر تک نوحہ پڑھیں، آپ ماتم کریں۔ آپ کے نوحے خدا کرے کہ بی بی زہرا کے دل کے زخموں کا مرہم لگے۔ بہت تفصیلات ہیں شب عاشور۔ آقا نے سب کی تقریریں سنی، سب کو دعائیں دیں، اور اس کے بعد پھر تصرف، پھر معجزہ، پھر تصرف۔ ایک مرتبہ کہا تم نے اپنی وفاداریاں ثابت کر دی، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ اب ذرا اپنے سر اٹھاؤ، نظر اٹھاؤ، ارفعوا رؤوسکم، اپنے سر اوپر اٹھاؤ اور اپنے مقامات تو دیکھو۔ جو چیز ملحدوں کو نظر نہیں آتی وہ حسین دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ عنوان قائم کیا ہے، حقیقت اور حسین۔ حسین علیہ السلام نے بہشت میں اصحاب کو ان کے مقامات دکھائے، انہوں نے دیکھے، تو جن کے یقین پہلے سے کامل تھے انہیں اپنے مقامات دیکھ کر اور مسرت حاصل ہوئی۔
گفتگویں آگے بڑھ رہی تھیں، اسی درمیان حضرت امام حسن کا نونہال 13 برس کا بچہ قاسم ابن حسن اٹھا اور اس نے کہا امو جان، کیا کل جو لوگ شہید ہوں گے اس فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ میں عرض کر چکا ہوں، آقا نے پہلے تو بچے سے پوچھا بیٹا موت تمہیں کیسی معلوم ہوتی ہے؟ جناب قاسم نے فرمایا احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ بچے کو دعائیں دی، پیار کیا، اور اس کے بعد کہا بیٹا سنو، کل تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے، اور وہ ننھا اصغر جو آغوش مادر میں، کل تو وہ بھی شہید ہوگا بیٹا۔ قاسم یہ سن کر تڑپ گئے اور کہا امو جان، کیا دشمن خیمہ گاہ میں آ جائیں؟ اجرکم علی اللہ، کیا دشمن خیام تک آ جائیں گے؟ اب مجھے نہیں معلوم، روات نے تفصیلات نہیں بتائیں آقا نے اس وقت کیا کچھ فرمایا، مگر بزرگوں سے یہ جملے سنتا آیا ہوں کہ آقا نے اس وقت غالباً یہ فرمایا بیٹے قاسم، نہیں، جب تک میں زندہ رہوں گا اس وقت تک کوئی خیمے میں نہیں آ سکے گا، میں اس بچے کو خود اپنے ہاتھوں پہ لے کر جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ سورہ اخلاص کے ضمن میں مجلسیں آپ کے سامنے گزارش کی، تو آج ایک مصرع ذہن میں آیا جو خاص طور سے حضرت علی اصغر کے تعلق سے تھا کہ اس کتاب کربلا کا سورہ اخلاص ہے۔ جس طرح پورے قرآن مجید میں سورہ قل ہو اللہ چھوٹا سا سورہ ہے، مگر کتنا اہم سورہ ہے، کتنا اہم سورہ ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ قل ہو اللہ چھوٹا سا سورہ ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں سورہ اخلاص ہے، اسی طرح کتاب کربلا میں علی اصغر سورہ اخلاص کی شبیہ ہے۔ اس زمین پر کربلا معمورہ اخلاص ہے، کربلا ہی دہر میں ناظور اخلاص ہے۔ اور پروردگار توفیق میں اضافہ فرمائے، قرۃ العین میرے بیٹے حسن نے تیسرا مصرع ان کا ہے، چوتھا مصرع میرا ہے، اس لیے میں نے انہی کا قافیہ، انہی کا تخلص اس میں باقی رکھا۔ اس زمین پر کربلا معمورہ اخلاص ہے، اس زمین پر کربلا معمورہ اخلاص ہے، کربلا ہی دہر میں ناظور اخلاص ہے۔ سورہ یاسین ہے اکبر، سورہ یاسین ہے اکبر، اور اصغر حسن اس کتاب کربلا کا سورہ اخلاص ہے۔ کیا عظمت ہے اس حسین کے شیرخوار فرزند کی، جس کے لیے یہ مشہور ہے اور عام طور پر اسے ایک شاعرانہ مضمون سمجھا جاتا ہے، اور شعراء اور خطبہ برابر ذکر کرتے ہیں، مگر چونکہ اس چیز کا ذکر ایک عظیم الشان فقیہ اور اصولی اور فلسفی اور معلم اخلاق علامہ آیت اللہ نراقی نے اپنے قلم مبارک سے ذکر کیا ہے، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ حسین کی وہ نشانی ہے، حسین کی وہ آیت کبریٰ ہے، کتاب کربلا کا وہ سورہ اخلاص ہے کہ
جس کے گلے پر جب تیر آ کے لگا ہے تو بچہ مسکرا دیا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آقا حسین کے اس بچے کی کیا کیا خصوصیتیں ہیں؟ کہتے ہیں بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا، کربلا جیسے ماحول میں، پیاس کی شدت میں، جس کے ماں کی چھاتی میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، شیر مادر بھی خشک ہو چکا تھا، اس وحشت ناک بن میں بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا تقریباً غشی کی کیفیت میں تھا، تقریباً غشی کی کیفیت میں تھا. لیکن آقا حسین نے جب میدان کربلا میں آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرے، کوئی نصرت کرنے والا ہے جو ہماری نصرت کرے. جیسے ہی حسین کی آواز خیمے میں آئی تو بچہ ہوش میں آ گیا، بچہ بیدار ہو گیا. بچے نے تڑپ کے اپنے آپ کو ہومک کے جھولے سے زمین پر گرا دیا. ماں آگے بڑھی، پھوپھی آگے بڑھی، جلدی سے بچے کو اٹھایا، پیار کیا، سینے سے لگایا. لیکن یہ انداز ایسا تھا کہ بلک بلک کے بیویاں رونے لگیں. جب حسین کے کانوں میں بیویوں کے رونے کی آواز آئی، حسین پلٹ کے در خیمہ پہ آئے. ابھی میں زندہ ہوں، رونے کا کیا سبب ہے؟ اجرکم علی اللہ. بیویوں نے کہا آقا جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، اس بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. کہا ہاں لاؤ میرے بیٹے کو میرے سپرد کر دو. بچے کو لیا، میدان میں آئے. آپ کے سامنے آپ کی پلکوں پہ یہ مناظر ہیں. آپ صبح و شام مصائب کی روایتیں سنتے رہتے ہیں، آپ مرثیے نوحے سنتے رہتے ہیں. روایتوں کا اختلاف ہے، مگر آقا حسین بچے کو لے کر میدان کربلا میں آئے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اگر تمہاری نگاہ میں میں گناہگار ہوں تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ پیاس سے ہلاک ہوا چاہتا ہے، چند قطرے پانی کے اسے پلا دو. اور اس کے بعد خود بچے کی طرف رخ کر کے کہا بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اظہار خود کرو. بچے نے ننھا سا مرجھایا ہوا چہرہ فوج کی طرف موڑا اور سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پہ پھرائی. کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر فوج میں انقلاب برپا ہو گیا. فوج میں انقلاب برپا ہوا. کچھ ایسے بھی تھے جو آمادہ ہوئے کہ اس بچے کو پانی پلا دینا چاہیے. بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ آقا حسین نے بچے کو زمین پہ لٹا دیا، پھر اٹھا لیا. باپ کا دل ہے نا، ایک تو بچہ پیاسا ہے، بچہ پیاسا ہے، بچہ شیرخوار ہے، بچہ نحیف ہے، لاغر ہے، کمزور ہے. اور سرزمین کربلا کس قدر تپتی ہوئی ریت ہے وہاں. کیسے حسین بچے کو چھوڑ دیں؟ لٹایا پھر اٹھا لیا، گود میں لیے ہوئے ہیں. ادھر جب عمر ابن سعد نے خود اپنے سپاہیوں کو منقلب ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اقطع کلام الحسین. خاص طور سے حرملہ کو آواز دے کر کہا حرملہ حسین کی گفتگو منقطع کر دے، حسین کا کلام منقطع کر دے، حسین کی حجت منقطع کر دے. حرملہ نے تیر کا گلوے اصغر کا نشانہ لیا، تیر رہا کیا، تیر آیا. میں تفصیلات گزارش نہیں کر سکتا، یہ روایتوں میں ہے. یہ وہ شقی تھا، یہ وہ پہلوان تھا، یہ وہ تیر اندازی میں مشاق تھا جس کا تیر کبھی خطا نہیں ہوتا تھا. لیکن پہلا تیر نشانے پہ نہیں لگا، دوسرا تیر نشانے پہ نہیں لگا، تیسرا تیر نشانے پہ لگا اور اس طرح لگا کہ بچہ بابا کے گلے میں حمائل ہو کر رہ گیا.
سوکھے ہوئے گلے سے چند قطرے لہو کے ٹپکے. کیا انداز ہے, کیا انداز ہے. حسین نے ہاتھوں میں لیا, چلوں میں لیا, چہرے پہ ملا, بیٹے اسی انداز سے میں نانا رسول اللہ کے پاس جاؤں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ہاں, روئیے اور بلند آواز سے گریہ کیجیے, ماتم کیجیے اور بے اختیار ماتم کیجیے. حسین کا حق ہے ہماری گردنوں پر. اور وہ جملہ کہہ دوں جو اکثر کہتا رہا ہوں, اگر آپ ماتم نہیں کریں گے, آپ نوحہ نہیں کریں گے, آپ اشک افشانی نہیں کریں گے, تو پھر آسمان سے خون کے قطرے برسیں گے. درختوں کی شاخیں ماتم کریں گی, ذرہ ذرہ گریہ کرے گا. حسین کا غم ہے, یہ زہرا کا غم ہے. شب عاشور ہے, شب عاشور ہے. تذکرہ ختم کر رہا ہوں. کل عاشور, توجہ رکھیے گا, ایک دوسرے کو مسکرا کے نہ دیکھیے گا, ایک دوسرے کو تحیت میں پرسہ دیجیے گا. حسین کا, حسین علیہ السلام کا پرسہ دیجیے گا. اس پرسے کا ثواب کہیں زیادہ ہے اس ثواب سے جس کی جستجو میں آپ رہتے ہیں. بس بس حرمت عاشورہ برقرار رہے. عاشورہ کی غم انگیزی آپ کی طرف سے اس میں کم رنگی نہ ہونے پائے. بس اصغر کا خون آقا کے چہرے پر ہے. اصغر کا گلا بازو کے ساتھ پیوست ہے. اصغر کے ننھے ننھے ہاتھ حسین کے گلے میں ہیں. مگر کیا حسین کا صبر ہے؟ میں روایت پڑھ چکا ہوں کل, وہ حسین جو جناب علی اکبر کے سینے سے خون کا فوارہ دیکھ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے اور باہوں میں اکبر کو لے کر لیٹ گئے اور زینب کو سہارا دینا پڑا آواز دے کر, بھیا حسین. اور جیسے ہی زینب نے آواز دی, حسین نے گویا اپنی طاقت جمع کر لی. لیکن آج اصغر کا لاشا اس طرح لے کر حسین کے قدموں میں کوئی اضطراب نہیں آئے. حسین آگے بڑھ رہے ہیں, پھر پیچھے ہٹ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. معصوم کے ایک ایک عمل میں حکمتیں ہیں. اس طرح اس عظیم مصیبت کو محفوظ کیا ہے کہ حسین کی یہ آواز قیام قیامت تک گونجتی رہے گی, اور ہمیں اور آپ کو یہ سعادت ملتی رہے گی کہ عمل عاشور کے ضمن میں اس عمل کو دہراتے رہیں. اور بس آخری فقرہ, حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. حسین امام ہے, حسین حجت حق ہے, حسین انسان کامل ہے, حسین ولی اللہ الاعظم ہے اپنے وقت میں. حسین صبر کا آخری حوالہ ہے. حسین بچے کو لے کر آئے, لیکن کس کے پاس لے کر آ رہے ہیں؟ در خیمہ پہ سب بیویاں ہیں, ان کے ساتھ رباب بھی کھڑی ہوئی ہیں. اصغر کی ماں رباب. اسی لیے میں کہتا ہوں رباب سے کیوں محبت تھی خاص حسین کو. رباب کا عرفان, رباب کی معرفت, رباب کی للہیت, رباب بھی ولیت اللہ العظمی ہے. جب بچہ آیا کوئی شوہر سے شکوہ نہیں ہے, گیلا نہیں ہے. یہ نہیں کہا میرے سردار آقا حسین آپ تو بچے کو پانی پلانے کے لیے لے گئے تھے, میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں. گیلا نہیں,
شکوہ نہیں، بس حسین آئے، دامن ابا کا ہٹایا، ماں کے سامنے پیش کر دیا۔ تاریخ نگارو دیکھو، چشم فلک دیکھ، حسین کا صبر اور رباب کا صبر۔ بس رباب نے کہا بنیا امثلک ینہر، میرے بچے، میرے لال، میرے بیٹے، کیا تجھ جیسے بھی ذبح کیے جاتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔